شفیق الرحمان الوی اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اپنی ایک ایک ضرورت، ایک ایک حاجت، ایک ایک مصیبت، اپنا ایک ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مخلوق سے الٹ ہے۔ مخلوق سے اگر مانگا جائے، اس کے سامنے اپنے مسائل رکھے جائیں، کسی شخص کے سامنے اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، اپنی حاجت رکھی جائے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے، وہ آپ کے اوپر ہنستا ہے، وہ آپ کی مدد کرنے کے بجائے آپ کا مذاق بنا کر آپ کی بےزتی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس کے پاس جتنی مرتبہ آپ مانگنے کے لیے جائیں گے، اس کے سامنے جتنی مرتبہ ہاتھ پھیلائیں گے، وہ اتنا ہی خوش ہوگا۔ یہ بندے اور اللہ کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کو سنوں گا، اور اللہ کو پکارنے کے لیے کہیں دور دراز اور اللہ کے قریب جا کر کہ بندہ کہے کہ میں فلاں جگہ پر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا تو اللہ تعالیٰ سنے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتائیے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم تو اپنے بندوں کے شرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ مجھے پکاریں، میں پکار کو سنوں گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہمارے پاس موجود ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ عام دنوں کی بنسبت زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں، زیادہ ایسا ماحول اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ کر، جنت کے دروازوں کو کھول کر، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے، اپنے بندے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے منہ سے آنے والی بو کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم اللہ کو نہ پکاریں، اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ ہماری تباہی و بربادی ہوگی کہ اس مہینے میں بھی ہم اللہ کو نہ پکاریں۔ اور خصوصاً سحری اور افطاری کے وقت اللہ کے سامنے ضرور ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے سامنے ضرور اپنے مسائل رکھیں کہ جس سحری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، ہر دن رمضان ہو یا غیر رمضان، آسمان دنیا پر آ کر اللہ تعالیٰ آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا مانگے تو میں اس کو شفا دوں، ہے کوئی ضرورت مند جو اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اور پھر افطاری کے وقت جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہو، ایسے وقت میں جب روزے دار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ روزے دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ تو جب ہم سحری کے وقت، افطاری کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر رمضان المبارک کے بابرکت گھڑیوں کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت بھی پوری کرے گا، ہر مصیبت بھی ہم سے دور کرے گا، ہمارے حالات کو بھی درست کر دے گا، ہماری پریشانیوں کو بھی درست کر دے گا۔ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو
اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اللہ کو پکارنا، اس کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اس سے مانگنا، یہ اصل عبادت ہے۔ تو دیکھیے ہم یہ والی عبادت، اللہ کو پکارنے والی، اس سے مانگنے والی، اس سے دعا کرنے والی عبادت کتنی کرتے ہیں۔ تو یقیناً اس میں میرے اندر بھی اور میرے تمام سننے اور دیکھنے والے بھائیوں کے اندر بھی بڑی سستی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا حکم ہے کہ مجھے پکاریں، لیکن اگر ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے، اس میں غفلت کریں گے اور اس سے جھجکیں گے یا پھر تکبر کی وجہ سے نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو شخص میری اس عبادت سے، یعنی مجھے پکارنے سے، میرے سامنے ہاتھ اٹھانے سے، مجھ سے مانگنے سے، اس عبادت سے جو روگردانی کرے گا، جو منہ پھیرے گا، تو ایسے شخص کو میں اوندھے منہ گھسیٹ کر، ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس غفلت کی وجہ سے، اللہ کو نہ پکارنے کی وجہ سے، دعا نہ کرنے کی وجہ سے، اس سے نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پہ ناراض ہو جائے۔ تو لہٰذا اس ماہ مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوب پکارنا چاہیے، خوب دعا کرنی چاہیے اور اپنی ساری کی ساری ضرورتیں اس کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یقیناً اس کا وعدہ ہے کہ جو مانگتا ہے وہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھا دے، مانگنے کی توفیق بھی دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہم جو مانگیں وہ ہمیں عطا بھی کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو ایمان کی حالت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔